اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلاوا آتا ہے اور بتایا جاتا ہے دنیا والے اگر آپ کی قدر نہیں کرتے تو آپ کو کیا غم، آسمان والوں کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے، آپ کو کن چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آئیے سرسری طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسراء اور معراج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشاہدات کرائے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن کر کے اس میں ایمان و حکمت بھر دیا گیا۔ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا سفید جانور جسے براق کہا جاتا ہے، براق پر سوار ہو کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر پر نکلتے، اس براق کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر پڑتی۔ رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں اور جنت و جہنم کا مشاہدہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ واپس آئے۔ مسجد اقصیٰ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ مثلا پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا جو کہ جنت المأویٰ کے قریب ہے، اسی جگہ خلموں کی چلنے کی آواز سنی، اسی جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں ملیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں ملیں۔ نمبر 1 پانچوں وقت کی نماز کا تحفہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک نہ کرنے والے کے گناہوں کی معافی کی خوشخبری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ الحمدللہ آج 11 جنوری 2026 عیسوی، 21 رجب 1447 ہجری، مقام مسجد آمنہ علیم الدین ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے اسراء اور معراج کا واقعہ۔ اسراء اور معراج کا واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا ایک بڑا بوجھ تھا۔ دعوت دین کے 10 سال گزر چکے تھے، لیکن مشرکین کی مخالفت میں کمی آنے کے بجائے مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ خاص کر چچا ابو طالب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد تو گویا مشرکین کو اور آزادی مل گئی اور چھوٹ مل گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب وجاہت، با اثر، روبدار مشرک کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلاوا آتا ہے اور بتایا جاتا ہے دنیا والے اگر آپ کی قدر نہیں کرتے تو آپ کو کیا غم، آسمان والوں کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے، آپ کو کن چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آئیے سرسری طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ اسراء اور معراج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشاہدات کرائے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن کر کے اس میں ایمان و حکمت بھر دیا گیا۔ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، سفید جانور جسے براق کہا جاتا ہے، براق پر سوار ہو کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر پر نکلتے، اس براق کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر پڑتی۔ رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں اور جنت و جہنم کا مشاہدہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ واپس آئے۔ مسجد اقصی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ مثلا پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا جو کہ جنت المأویٰ کے قریب ہے، اسی جگہ خلموں کی چلنے کی آواز سنی، اسی جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں ملیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں ملیں۔ نمبر ایک، پانچوں وقت کی نماز کا تحفہ۔ نمبر دو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ۔ نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک نہ کرنے والے کے گناہوں کی معافی کی خوشخبری۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دوسری مرتبہ دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 4 نہریں دیکھی۔ بالآخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب، دودھ، شہد، یہ پیالے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ آپ نے قبول فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بیت معمور کو دیکھا۔ بیت معمور وہ مقام ہے، ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ گندمی رنگ، موسیٰ علیہ السلام کا قد لمبا، موسیٰ علیہ السلام کے بال گھنگریالے۔ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ درمیانہ قد ہے، میانہ جسم ہے، رنگ سرخی ہے، سر کے بال سیدھے ہیں۔ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے واچمین، جہنم کے نگران داروغہ کو دیکھا۔ جہنم کے داروغہ جس کا نام مالک، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کیا۔ جنت میں نہر کوثر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا۔ اور معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب فرشتوں کے پاس سے گزر ہو رہا تھا، فرشتوں کی جماعت کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو اس بات کا حکم دیں کہ وہ پچنا لگائیں، وہ حجامہ کریں۔ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ فرعون اور اس کے شوہر اور اس کے بچوں کو دیکھا، وہ بالکل اچھی حالت میں ہے، فرعون نے انہیں قتل کروایا تھا۔ معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ابراہیم خلیل اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کی خدمت میں سلام کہا ہے اور کہا یہ تسبیحات ہیں، اگر یہ تسبیحات پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تسبیحات سے جنت میں شجرکاری کی جا سکتی ہے۔ اور معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ جن کے ناخن پیتل کے ہیں اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ برا منظر یہ کن لوگوں کا ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے ہیں۔
جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، یہ ان لوگوں کا انجام بد ہے۔ بالآخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے واقعے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا، اس واقعے کو بیان کیا، اس واقعے کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے وہ شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک چیزیں دکھائی گئی، اس میں ہمارے لیے بہت سارے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ معراج کی رات خصوصاً جو نماز کو جو تحفہ دیا گیا ہے، اس نماز کی ہم خاص کر پابندی کریں گے، ان تحفوں کو ہم نہیں بھولیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات میں ہم سب عمل کریں گے، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت کرنے اور نمازوں کی پابندی کرنے تا دم حیات نمازیں ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔